السلام علیکم۔ گوندل خان گلاب خیل واپس پہنچ گیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے بھی خون کے آنسو رلا رہا تھا، لیکن کچھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہاشم خان کا تارکہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن اگر دیکھا جاتا تو گوندل خان کے دل کی دنیا بھی اجڑی ہوئی تھی۔ وہ شکستہ دل تھا۔ اس نے زرنگاہ جیسی حسین، زیرک اور بہادر بیٹی کو دشمن کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ احساس اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ خرم شاہ بے حد بہادر اور دلیر تھا، لیکن وہ خرم شاہ نہیں تھا۔ بس یہی کمی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ تغرل خان کا شکار نہ ہوتا۔ وہ عورت تھی، اور عورت بہت کچھ ہونے کے باوجود بعض اوقات کچھ نہیں ہوتی۔ ابھی وہ اس غم سے نہیں سنبھلا تھا کہ لوگوں نے اسے بتایا کہ تارکہ کا سردار ہاشم خان پاگل ہو گیا ہے اور ویرانوں میں اپنے بیوی بچوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ تارکہ کی سرداری زبق خان نے سنبھال لی ہے اور ٹوٹے پھوٹے تارکہ کو پھر سے آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گوندل خان کو انتہائی دکھ ہوا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے محض انسانی ہمدردی کی بنا پر مالی اور اشیاء کی امداد جو ممکن ہو سکتی تھی روانہ کر دی۔ اس طرح کم از کم تارکہ والوں کو عارضی طور پر سہارا مل سکتا تھا۔ گوندل خان نے یہ بھی طے کیا کہ مختلف قبیلوں سے اس سلسلے میں بات چیت کرے گا۔ اس نے چند افراد کو تیار کر کے قبیلوں کی جانب روانہ کر دیا اور قبیلوں کے جوابات کا انتظار کرنے لگا، لیکن جو جوابات اسے ملے وہ مایوس کن اور انتہائی تشویشناک تھے۔ چھوٹی چھوٹی بستیوں کے سرداروں نے گوندل خان کو جواب بھیجا تھا کہ وہ خود زندگی کے عذاب سے گزر رہے ہیں، بھلا اس وقت وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور یہ عذاب تغرل خان ہے۔ گوندل خان کے آدمیوں نے اسے یہ اطلاع بھی دی کہ تغرل خان کے آدمی اب چھوٹی بستیوں کو یاد دہانی کراتے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مقررہ تاریخ کو اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ وادی ترکھان میں بستی شیربانہ کی پہاڑیوں کے نزدیک پہنچنا ہے، جہاں پہاڑوں کے شہنشاہ کی تاج پوشی ہوگی۔ خراج کی پہلی قسط ادا کرنے کے لیے قبیلے اپنا اپنا سامان لے جائیں گے۔ قبیلے کے لوگوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ ایک محدود تعداد میں آئیں، اور ان کے ساتھ جانے والے سامان کی مقدار کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع تقریباً تمام قبائل کو پہنچا دی گئی ہے جنہوں نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے اپنی جان بچائی تھی۔ گوندل خان کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ اس مسئلے پر کئی دن تک سوچتا رہا تھا، اور پھر اس نے کچھ فیصلے کیے اور اپنے مشن پر نکل کھڑا ہوا۔ چھوٹی چھوٹی بستیوں کے فاصلے قریب نہیں تھے۔ گوندل خان انتہائی احتیاط سے حلیہ تبدیل کر کے یہ سفر طے کر رہا تھا۔ پہلی بستی میں وہ ایک سردار کے پاس پہنچا، اور سردار نے جب یہ جانا کہ آنے والا گلاب خیل کا سردار ہے تو عزت و احترام میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ گوندل خان کو بڑے اہتمام کے ساتھ محل میں ٹھہرایا گیا، اور سردار نے گوندل خان سے اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سردار پست ہمت ہوتے جا رہے ہیں اور پہاڑوں کے رہنے والے اپنی روایات سے منحرف ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھے نہیں معزز سردار، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ تغرل خان کو خراج ادا کرنے جا رہے ہیں، اپنی کمتری اور اس کی برتری تسلیم کر رہے ہیں۔ ذرا یہ غور کیجئے کہ یہ خراج ادا کر کے آپ فی الوقت اپنی جان بچا لیں گے، لیکن کیا اس کے بعد ایک ڈاکو کی ہمت نہ بڑھ جائے گی؟ کیا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا معزز سردار کہ ہم سب مل کر تغرل خان سے جنگ کریں، اسے فنا کریں اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، جس طرح شیر کوہ کی برائی ٹل گئی اور رابل خان اپنی تمام شیطانی کوششوں کے باوجود زیر ہو گیا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تغرل خان کو بھی ہم رابل خان کی طرح نیچا دکھائیں؟ آپ بالکل درست کہتے ہیں سردار گوندل خان، لیکن کیا میں ایک بات کا جواب طلب کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور۔ تغرل خان آج تک منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ کتنا عرصہ بیت گیا اسے اپنی ظالمانہ کارروائیاں کرتے ہوئے؟ کیا قبیلوں کی مشترکہ کوششوں نے تغرل خان کا کچھ بگاڑا؟ رابل خان تو آپ کے سامنے شیرکوہ میں موجود تھا۔ شیرکوہ پر حملہ کیا گیا اور اسے فنا کر دیا گیا اور اپنے مقاصد کی تکمیل حاصل کر لی گئی، لیکن وہ جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتا، اس کے خلاف ہم کیا کارروائیاں کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے معزز سردار، لیکن اب ایک ایسا لمحہ آ گیا ہے کہ وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے۔ میں آپ کی رہنمائی وادی شیربانہ کی جانب کرنا چاہتا ہوں، جہاں وہ اپنا نام نہاد جشن تاج پوشی منانے والا ہے۔
آپ اس جشن تاج پوشی میں اس کے خراج گزاروں کی حیثیت سے جائیں گے اور اپنی پگڑی اس کے سامنے رکھ کر اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا معزز سردار کہ جان کی امان طلب کرنے کی بجائے اس کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ پہاڑوں کا شہنشاہ اسے کس نے بنایا، اور اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے اسے فنا کر دیا جائے؟ اگر اس سلسلے میں ہم اپنی جان کی کچھ قربانیاں دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مہنگی بات نہیں ہے۔ اس طرح ہم ان پہاڑوں کو برائیوں سے بچا سکیں گے۔ آپ کو علم ہوگا کہ شیر کوہ میں میں نے جو فوجی کارروائی کی، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد پوشیدہ نہیں تھا، بلکہ میں صرف ان پہاڑوں کو برائیوں سے بچانا چاہتا تھا، اور مجھے بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ میں اب بھی آپ کے شانہ بشانہ یہ قربانیاں دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ خود ہمت کریں۔ سردار گوندل خان کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ اگر یہ بات ہے سردار گوندل خان، تو ہم سے کون چاہتا ہے کہ ایک ڈاکو کی اطاعت کرے؟ آپ اگر ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہیں تو میں اپنے قبیلے کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، جس طرح آپ پسند کریں۔ فی الحال تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ جو سامان خراج کے طور پر تمہیں لے جانا ہے اسے اکٹھا کرو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے 15 جوان منتخب کرو جو اس سامان کے محافظوں کی حیثیت سے تمہارے ساتھ جائیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھو کہ ان کے لباسوں میں اسلحہ پوشیدہ ہونا چاہیے۔ جب تمام قبائل وادی شیربانہ یا آس پاس کی پہاڑیوں میں جمع ہو جائیں تو وہ تمہارا اشارہ ملتے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑیں اور جس قدر ممکن ہو سکے انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی زندگیوں کی قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑیں۔ یہ کام تم کر لو، باقی قبیلوں کو میں خود تیار کرتا ہوں، میں ان سب کے پاس جاتا ہوں۔ گوندل خان پورے اطمینان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوا اور دوسری بستی میں پہنچ گیا۔ دوسری سے پھر تیسری، تیسری سے چوتھی، کہیں اسے کامیابی ہوئی اور کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایک وعدہ سب نے کیا تھا کہ اگر کوئی براہ راست تغرل خان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تو نہ صحیح، لیکن اس راز کو منکشف نہیں کرے گا۔ اس طرح گوندل خان کے ساتھ کافی لوگ جمع ہو گئے۔ گوندل خان ان قبیلوں سے واپسی کے بعد یہ تخمینہ لگانے لگا کہ قبیلوں کے مشترکہ تعداد کیا ہوگی، یعنی وہ جو جنگ کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس نے اپنے طور پر اور بھی بہت کچھ کیا، یعنی خراج کا سامان گلاب خیل کی جانب سے بھی اکٹھا کیا اور ان کا عارضی سردار مقرر کیا۔ یہ سردار اپنے 15 ساتھیوں کے ساتھ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس طرح گلاب خیل کے جوانوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ گلاب خیل کا سردار اب اس بات کے لیے تیار تھا کہ تغرل خان جس وقت خراج وصول کرنے کے لیے وادی ترخان میں شیربانہ کی پہاڑی کے پاس آئے تو وہاں سے زندہ واپس نہ جا سکے۔ گوندل خان نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اگر تغرل خان مارا گیا تب بھی وہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو زندہ پانے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا جو اس کی رہنمائی ان علاقوں کی جانب کر سکیں گے جہاں تغرل خان کے ٹھکانے تھے۔ اس طرح گوندل خان نے اپنی دانست میں اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ تغرل خان اپنی زندگی کے بہترین ایام گزار رہا تھا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی، ایسا تردد نہیں تھا اسے جو کسی طور بے چینی کا سبب بنتا۔ لنگڑے تیمور کے ساتھ وہ بعض اوقات سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتا اور دور دور تک کا سفر کرتا۔ تولائی خان شیرم خان اس کے بعد اس کے نائبین کی حیثیت رکھتے تھے۔ گروہ کے افراد میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ جس جگہ ان لوگوں نے اپنی رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی وہاں سے وادی ترخان تک کا راستہ بے حد طویل تھا، لیکن انہوں نے اس طرح سے اپنی خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں کہ وادی ترخان کی خبر رکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ بہرطور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ خراج گزار قبیلوں سے خراج وصول کیا جا سکے۔ چنانچہ انتہائی منظم پیمانے پر ان قبیلوں کو یاد دہانی کرائی گئی۔ اس یاد دہانی کا طریقہ کار بھی بڑا سنسنی خیز تھا۔ 3 افراد کی ٹولیاں مقرر کر دی گئی تھیں جو قبیلوں میں جاتیں، زبردست فائرنگ کرتیں، اور جب دہشت زدہ لوگ اس جگہ پہنچتے جہاں فائرنگ کی گئی تھی تو وہاں انہیں ایک حکم نامہ نظر آتا جو کسی پتھر یا کسی اور جگہ پر نمایاں ہوتا۔ اس حکم نامے میں یہ تحریر ہوتا کہ فلاں دن انہیں وادی ترخان پہنچنا ہے۔ وقت اتنا تھا کہ قبیلے والے وہ سامان اکٹھا کر لیں جو انہیں خراج کے طور پر ادا کرنا ہے۔ اس طرح تغرل خان اپنی اس پہلی کوشش کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا۔
اسی حکم نامے میں اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وادی ترکھان میں پہلے خراج کے دوران ہی پہاڑوں کے شہنشاہ کی تاج پوشی کی جائے گی، اور تغرل خان کو جب بھی پکارا جائے گا پہاڑوں کے شہنشاہ کی حیثیت سے پکارا جائے گا۔ تمام قبیلے اس کے آگے سرنگوں ہوں گے، اور جو ابھی تک سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہیں انہیں آہستہ آہستہ زیر کر لیا جائے گا۔ تغرل خان اپنی کارروائیوں پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا اب اس کی تعبیر کا وقت آ گیا تھا۔ زرنگاہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، بس بوڑھے ازل خان نے زرنگاہ کے تحفظ کا سامان کیا تھا۔ تولائی خان زرنگاہ کا نگران بن گیا تھا۔ لنگڑے تیمور نے بھی اس کی اتنی مدد کی تھی کہ اسے زندگی دے دی گئی تھی، لیکن اس سے زیادہ زرنگاہ کا اور کوئی مصرف تغرل خان کی نگاہ میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے عرصہ دراز سے زرنگاہ کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت بھی وہ تیمور کے ساتھ سیاحت پر نکلا تھا۔ یہ سیاحت صرف سیاحت نہیں ہوتی تھی، بلکہ تغرل خان اطراف پر نگاہ بھی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اب اپنے فن میں یکتا ہو گیا تھا، اور اس کے اندر شاطرانہ قوتیں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ عمر آگے بڑھی تھی تو اسے تجربات سے روشناس بھی کیا تھا۔ اس کی فطرت میں بہت سی نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ مثلاً اب وہ صرف ایک وحشی خونخوار ڈاکو ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ہر طرح کی سوچ بھی بیدار ہو گئی تھی۔ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ کہاں اسے کس انداز میں کام کرنا چاہیے تاکہ اس کی اپنی حیثیت برقرار رہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قبائلی خوشی سے اسے خراج ادا کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، اور یہ خراج ادا کرتے ہوئے ان کی انتہائی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اپنے سر پر سے خراج کا بوجھ ٹال سکیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ بھی پوری طرح ہوشیار اور تیار رہنا چاہتا تھا۔ یہ اندازہ لگانا بھی مقصود تھا کہ کہیں کوئی ایسی سازش نہ ہو رہی ہو جو لوگوں کو اس کے ٹھکانوں تک پہنچا دے۔ چنانچہ بعض اوقات وہ اپنی آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لیتے رہنا چاہتا تھا۔ وہ تیمور کے ساتھ سفر کرتا ہوا کافی دور نکل آیا۔ شام کا وقت تھا۔ ایک پہاڑی ندی کے قریب اس نے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے چھوڑ دیا، اور خود چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا ہوا بولا، ذرا ادھر دیکھ بڑے سر والے، وہ کیا ہے؟ تیمور نے تغرل خان کے اشارے کی جانب دیکھا۔ بینائی اس کمبخت کی بھی بے پناہ تیز تھی۔ بہت دور نظر آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چند نقطوں کو اس نے بھی دیکھ لیا۔ وہ انسان ہیں عظیم آقا، اور ان کے ساتھ گھوڑے بھی ہیں۔ کون ہو سکتے ہیں وہ؟ کسی کا ہمارے اتنے قریب دیکھے جانا کیا تشویشناک نہیں ہے؟ ہو بھی سکتا ہے عظیم آقا، اور نہیں بھی، کیونکہ یہ علاقہ بہر طور ہماری رہائش گاہوں سے کافی دور ہے۔ البتہ یہ جگہ جہاں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں عام گزرگاہ نہیں کہی جا سکتی۔ یہ تو ایک بالکل ہی غیر متعلق علاقہ ہے۔ دیکھنا پڑے گا عظیم آقا کہ اس غیر متعلق علاقے میں کوئی انسانی وجود کیا کر رہا ہے۔ تو چلو انہیں دیکھیں، اور اگر غلط پائیں تو اپنا وہی طریقہ کار اختیار کریں جو ہماری آج تک کی روایت رہی ہے۔ تغرل نے کہا، اور فوراً ہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ گھوڑے برق رفتاری سے رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اس طرف دوڑنے لگے جدھر انہوں نے انسانی اجسام کو متحرک دیکھا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں، اور ان کی نالیں متحرک دبوں کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، جو آہستہ آہستہ شام کی تاریکی پھیلنے کے باوجود ان کی نگاہوں میں نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کل 4 افراد ہیں جو 3 گھوڑوں پر سوار ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان میں ایک مرد ہے، ایک عورت اور 2 چھوٹی عمر کے بچے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ تو قریب جا کر ہی معلوم ہوگا۔ تغرل خان نے 2 ہوائی فائر کیے۔ اس کا مقصد تھا کہ ان لوگوں کو اپنی آمد سے ہوشیار کر دے، اور یہ اندازہ لگا لے کہ وہ جوابی مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ عورت اور بچوں کی موجودگی کی وجہ سے کم از کم تیمور نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں ایک مرد ہے جو بچوں کے تحفظ کے لیے کسی مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا۔ گھوڑے ان تینوں گھوڑوں کے نزدیک پہنچ گئے جو خستہ حال نظر آ رہے تھے۔ ان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت گھوڑوں سے بھی زیادہ خستہ تھی۔ ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھیں حلقوں میں دھنسی ہوئی تھیں، ہونٹ خشک اور بال منتشر تھے۔ انہیں ان کے چہروں سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ تغرل خان ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ وہ سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دفتن گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے مرد کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی۔ عورت دہشت سے چیخ پڑی، اور دونوں بچے سہم کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔
تغرل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جو ڈر جائیں اسے پسند تھے۔ وہ اپنی دہشت کا یہی مظاہرہ چاہتا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھا مرد نیچے اتر کر تغرل خان کے گھوڑے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے حلق سے بھینچی بھینچی سی آواز ابھری، پہاڑوں کے بیٹے، شیر کوہ کے سر کے تاج، مجھے پہچان میرے آقا، میرے مالک کے بیٹے، مجھے پہچان، دیکھ میں کون ہوں، دیکھ میں کون ہوں۔ تغرل خان کے چہرے پر تعجب کے آثار پھیل گئے۔ اس نے مانی خیز نگاہوں سے تیمور کو دیکھا اور پھر گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ نیچے بیٹھے ہوئے شخص کو اس نے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تغرل خان اس کی صورت دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نظر آ رہے تھے جیسے وہ اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر دفعتاً اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، بدر خان، کیا یہ تم ہو بدر خان؟ ہاں میں ہی ہوں آقا زادے، میں ہی ہوں تغرل خان، میں ہی ہوں تیرا نمک خوار، تیرے قدموں کی خاک بدر خان، شیر کوہ کی فوجوں کا سالار، وہ بد نصیب جس پر یہ دنیا تنگ ہو گئی ہے، میں ہی ہوں میرے مالک زادے، میں ہی ہوں۔ یہ بدر خان کا لہجہ انتہائی دردناک تھا۔ تغرل خان عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، لیکن تو اس عورت کے ساتھ اور یہ بچے، یہ میری بیوی ہے اور بچے ہیں۔ تغرل خان، یہ میرا خاندان ہے، میرا برباد خاندان۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے بدر خان؟ کیا تو نے شیر کوہ کی فوجوں کی سالاری چھوڑ دی؟ تغرل خان، کیا تجھے شیر کوہ کا حشر نہیں معلوم؟ کیا تو نہیں جانتا کہ شیر کوہ میں کیا ہو گیا؟ میں صرف ایک بات جانتا ہوں بدر خان، کہ تارکا نے شیر کوہ پر حملہ کیا اور میں نے تارکا پر۔ تارکا کے سردار ہاشم خان نے تارکا کو برباد کر دیا۔ شیر کوہ سے میرا جس قدر بھی لگاؤ تھا میں نے اس کا بدلہ تارکا سے لے لیا۔ بس اس سے زیادہ نہ مجھے شیر کوہ سے دلچسپی ہے اور نہ تارکا سے۔ لیکن تو مجھے ان علاقوں میں نظر آیا ہے۔ میں تیری یہاں موجودگی کی پوری وجہ جاننا چاہتا ہوں، اور اس پر تیری زندگی کا انحصار ہے کہ تو مجھے مطمئن کرتا ہے یا نہیں۔ آقا زادے، میری زندگی کے مالک، میں تجھے کیا مطمئن کروں؟ میں تو خود خانمہ برباد ہوں، میں تو خود پریشانیوں کا شکار ہو گیا ہوں۔ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو کچھ بھی فیصلہ کرو وہ تیرے اختیار میں ہوگا، اور میں اسے اپنی تقدیر سمجھ لوں گا۔ آقا زادے، مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ ہاں بدر خان، بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تغرل نے پوچھا۔ آقا زادے، تجھے شیر کوہ کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ شیر کوہ پر تارکا کے ہاشم خان اور گلاب خیل کے گوندل خان نے حملہ کیا تھا، اور وہاں ایک بھی گولی چلائے بغیر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ہاں، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ بدر خان شیر کوہ کی فوجوں کا سالار اپنی فوجوں کو گولی چلانے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس نے بڑے احترام کے ساتھ حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا تھا۔ تغرل خان نے جواب دیا، ہاں یہی تو بدر خان کی بد نصیبی ہے کہ جو مجرم تھے وہ سرخرو ہوئے، اور جنہوں نے کچھ نہ کیا وہ عطاب کا شکار ہو گئے۔ جوزفائن یہ فیصلہ کر کے ان پہاڑوں میں داخل ہوئی تھی کہ ان پہاڑوں کی تقدیر بدل دے گی، اور یہاں وہ سب کچھ کر ڈالے گی جس سے ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ راول خان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ جوزفائن نے سردار گوندل خان اور ہاشم خان سے ساز باز کر لی ہے، تو وہ اپنی بیوی فرخانہ اور اپنے 3 بچوں کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جوزفائن نے قبیلہ شیر کوہ کے ایک غدار جعفر خان کے ساتھ مل کر ہاشم خان اور سردار گوندل خان کے ساتھ ساز باز کی، اور اسی جعفر خان کے ذریعے انہوں نے میری بیوی، دونوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کو اغوا کرا لیا۔ اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ اگر فوجوں پر شیر کوہ کی فوجوں نے ایک بھی گولی چلائی تو میری بیوی اور 4 بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ بارہا میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی اور بچیوں کی قربانی دے کر شیر کوہ کی عزت اور عظمت بچا لوں، لیکن مجھے بتا سردار کہ جس قبیلے کا کوئی سردار ہی نہ ہو اس میں ایک سالار کیا کرتا؟ میں واحد آدمی تھا جسے مجبور کیا گیا تھا، اور جعفر خان اپنی کوششوں میں مکمل طور سے کامیاب ہوا۔ میری بیوی اور میرے بچوں کو تارکا کے محل میں قید کر دیا گیا اور میری بے بسی سے فائدہ اٹھایا گیا۔ پھر جب تو نے تارکا کو تاراج کیا تغرل خان، تو بد نصیبی نے مجھے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ میری 2 نوجوان بیٹیاں تارکا والوں کے ساتھ محل سے اغوا کر لی گئیں، اور اب وہ تیرے پاس ہیں۔ میں بیوی کو لے کر جب واپس شیر کو پہنچا تو جعفر خان نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس نے اپنی چال بازیوں سے مجھے شیر کوہ کا غدار ثابت کر دیا۔
اس کے بعد سے میں ان پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ یہ 2 بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے اور میں ہوں۔ ہمیں گولیوں کا نشانہ بنا دے۔ ہم بے بسی کی اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، اب ہم سے اور نہیں جیا جاتا۔ بدر خان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے نہایت چالاکی سے حقائق کو توڑ مروڑ کر تغرل خان کے سامنے پیش کیا تھا، اور بلا شبہ یہ اس کی بہترین منصوبہ بندی تھی۔ تغرل خان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح وہ اپنی غداری کو چھپا گیا تھا۔ تغرل خان چند لمحے سوچتا رہا۔ اس نے تیمور کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑے سر والے، جو فیصلے کرتے ہوئے مجھے دقت ہوتی ہے وہ میں تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ مجھے بتا کہ کیا میں ان کی بے بسی کا خاتمہ کر دوں اور 4 کارتوس صرف ان پر خالی کر دوں، یا تیرے ذہن میں ان کے لیے کوئی اور منصوبہ ہے؟ لنگڑا تیمور گہری نگاہوں سے بدر خان کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحات سوچتے رہنے کے بعد اس نے تغرل خان کی طرف رخ کر کے کہا، تغرل خان، ہم اپنے گروہ میں لوگوں کے اضافے پسند کر رہے ہیں، اور کسی ایسے مہرے کو ہاتھ میں رکھنا ہمارے لیے کارآمد بھی ہو سکتا ہے جو بذات خود بھی کچھ ہو۔ یہ شخص شیر کوہ کی فوجوں کو فوجی تربیت دے سکتا ہے۔ ہاں، ہم اس پر نگاہ رکھیں گے۔ اس کی بیوی، بیٹیاں اور بچے ہمارے پاس محفوظ ہوں گے۔ اگر ہمیں کبھی یہ شبہ ہوا کہ یہ سازش کے تحت ہمارے درمیان آیا ہے تو اس کی بیوی اور بچوں کی لاشیں اس کے حوالے کر کے ہم اسے پہاڑوں سے نکال دیں گے۔ جب تک یہ موجودہ حالت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ پہاڑوں کے شہنشاہ کی فوجوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے لے۔ بدر خان نے کھڑے ہو کر کہا، تغرل خان، جو ذمہ داری میرے سپرد کی جائے گی میں اب اسے اپنا ایمان سمجھ کر پوری کروں گا، اس لیے کہ ساری دنیا سے میرا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ میرے دشمن تو ہر جگہ موجود ہیں، میرا دوست کہیں بھی نہیں ہے۔ میں تیری فوجوں کا ایک وفادار سپاہی بن کر زندہ رہنا اپنی زندگی کی انتہا سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے تیرے پاس پناہ مل جائے تو میں ساری دنیا کی طلب چھوڑ دوں۔ بڑے سر والے نے جو فیصلہ کیا تو اسے ہمارا فیصلہ سمجھ۔ بدر خان، اب تو ہمارے لیے باعث عزت ہے، اس لیے کہ ہم نے تجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیا ہے۔ تیمور، اس سے کہو کہ یہ ہمارے ساتھ سفر کرے۔ رہنے کے لیے بدر خان کو انہی پہاڑوں میں ایک پہاڑی غار دے دیا گیا۔ یہ اس کے لیے بالکل نئی زندگی تھی، لیکن پہاڑی غار میں آنے کے بعد اس نے ایک لمحہ قرار نہ کیا۔ اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لنگڑا اور بد شکل انسان، جس کا سر ضرورت سے زیادہ بڑا ہے، تغرل خان کا منہ چڑھا معلوم ہوتا ہے، اور تغرل خان اپنے معاملات میں اس کی مداخلت پسند کرتا ہے۔ چنانچہ بدر خان اپنی بیوی اور بچوں کو غار میں چھوڑنے کے بعد باہر نکل آیا۔ اسے لنگڑے تیمور کی تلاش تھی اور اس میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ لنگڑا تیمور اس وقت غار کے ایک بڑے پتھر کے پاس کھڑا کسی سوچ میں گم تھا کہ بدر خان اس کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے بڑی عاجزی سے کہا، عظیم سردار کے عظیم ساتھی، مجھے مشکلات سے نکالنے میں تیرا مشورہ بلا شبہ سب سے اہم تھا، اور یوں سمجھ لے کہ تو نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں تیری اطاعت میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میرا ایک کام اور کرا دے، اے شخص، میں زندگی بھر تیرا احسان مانوں گا۔ تو بہت سے لوگوں کا احسان مند ہے بدر خان، بار بار ہر شخص کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اب تو یہ الفاظ ادا نہ کر۔ جب تغرل خان نے تجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیا تو گروہ کا ہر فرد تیرا ساتھی ہے۔ جو کچھ کہنا ہو کہہ، بغیر احسان مانے کہہ دیا کر۔ میری بیٹیاں، جنہیں تارکا سے اغوا کیا گیا تھا، میں اپنی بیٹیوں کو چاہتا ہوں تیمور خان، مجھے میری بیٹیوں سے ملا دے۔ تیمور نے پرخیال انداز میں داہنا گال کھجایا اور پھر بولا، یہ تو مشکل کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہم کسی ایسے آدمی کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے جو ہمارے گروہ میں شامل ہو گیا ہو۔ آؤ، تم اپنی بیٹیوں کو تلاش کر لو۔ تارکا سے اغوا شدہ لڑکیاں ایک غار میں قید کر دی گئی ہیں، آ جاؤ۔ تیمور نے اس سلسلے میں تغرل سے مشورہ بھی پسند نہیں کیا تھا۔ تغرل خان کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کم از کم ایسے کسی مسئلے میں وہ تیمور سے اختلاف نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ لڑکیاں جس مقصد کے تحت یہاں قید رکھی گئی تھیں، اس میں ممکن ہے کسی کو اعتراض ہو، لیکن تغرل خان کا ایک اشارہ اس اعتراض کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ تیمور اسے ساتھ لے کر ایک طرف چل پڑا، اور پھر بہت سے پیچ در پیچ غاروں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے غار کے دہانے پر پہنچ گئے، جس میں ایک بہت بڑا آہنی جنگلہ لگا ہوا تھا۔ جنگلے میں تالے کو دیکھ کر تیمور نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔
اور پھر بدر خان کو وہاں کھڑا کر کے آگے بڑھ گیا۔ لڑکیوں کے قید خانے کا محافظ تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ تیمور نے اس سے کہا کہ تالا کھول دے، اور اس نے جلدی سے آ کر تالا کھولا اور بدر خان پاگلوں کی طرح اندر داخل ہو گیا۔ پہلی ہی نگاہ میں اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو پہچان لیا تھا جو تباہ حال تھیں۔ بدر خان کو دیکھتے ہی وہ بلکتی ہوئی اس سے لپٹ گئیں۔ بدر خان نے اپنا اوپر کا لباس اتار کر ان دونوں کے شانوں کو ڈھک دیا اور پھر انہیں ساتھ لے کر اپنے غار میں آ گیا۔ بدر خان نے جلد ہی اپنی سپاہیانہ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اسلحہ خانہ دیکھ کر اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ یہاں موجود اسلحہ پوری فوج کے لیے کافی تھا۔ اسلحے کی ترسیل کا معقول بندوبست تھا۔ غالباً کچھ قبیلے تغرل خان کے لیے اسلحہ تیار کرتے تھے، لیکن ان کا ذریعہ حصول کیا تھا یہ بدر خان کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اس نے ایک ایک جوان پر پوری توجہ مرکوز کر دی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اچھے خاصے تربیت یافتہ نوجوان ہیں۔ تغرل خان نے اس کی کوششوں پر اپنا اطمینان کا اظہار کیا۔ اب فوجی معاملات میں بدر خان کے مشورے بھی شامل ہوتے تھے۔ اس نے ایک بار بھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اب اسے بدر خان پر کوئی شبہ ہے۔ پھر ایک روز بدر خان نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو تغرل خان کی تحویل میں دے دے گا۔ گلزاری حیرت سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ بدر خان کے چہرے پر ایک سنگین سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ یہ ضروری ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے گلزاری، وہ بہت برا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے غداری کی انہیں میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم دیکھنا ایک دن میں جعفر خان کو اگر اسی تغرل خان کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے نہ کراؤں تو میرا نام بدر خان نہیں ہے۔ بدر خان کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے سلگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عزم نظر آ رہا تھا۔ گلزاری تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ جعفر خان فطرتاً معتدل مزاج تھا۔ اگر اس کا دوست بدر خان اسے نظر انداز نہ کرتا تو شاید جعفر خان کے ذہن میں یہ بات بھی نہ آتی کہ وہ بدر خان کو نیچا دکھا کر خود اپنی سرداری کا نظام قائم کرے۔ لیکن غلطی بدر خان ہی کی تھی، جس کے نتیجے میں جعفر خان مشتعل ہوا اور اس نے وہ سب کچھ کر ڈالا جس کی اسے خود بھی توقع نہیں تھی۔ سردار کی حیثیت سے جب کبھی وہ تنہائی میں اپنے بارے میں سوچتا تو اسے حیرت ہوتی۔ اس کی پشتوں میں کبھی کوئی سردار پیدا نہیں ہوا تھا۔ دولت کما لینا ایک الگ بات ہے، لیکن سرداری کو قائم رکھنا انتہائی مشکل۔ البتہ اس نے ذہانت سے ایک کام لیا تھا کہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل رکھا تھا جو کچھ قوت رکھتے تھے، اور اس طرح اس نے اجتماعی طور پر ایک بڑی قوت ترتیب دے لی تھی اور ان لوگوں کے مشوروں کے ساتھ سرداری کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ شیرکوہ کے قید خانوں میں جوزفائن طویل عرصے تک ناگن کی طرح تل ملاتی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کیا ایک قیدی کی حیثیت سے باقی زندگی بسر کر دے، لیکن یہ اس جیسی عورت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کی تنہائیوں میں غرایا کرتی اور راول خان کو برا بھلا کہتی۔ جعفر خان نے ایک معمر عورت اس کے پاس بھیج دی جسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جوزفائن کی تیمارداری کرے اور اس کے مسائل میں اس کا ساتھ دے۔ جوزفائن نے بڑی محبت برے انداز میں اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جوزفائن نے پوچھا۔ لالا گل حضور۔ لالا گل، تم بلا وجہ یہاں آئیں۔ ان قید خانوں میں تم خوش نہ رہ سکو گی۔ ہم تو حکم کے غلام ہیں خانم، ہم سے جو کہا گیا ہم نے اس کی تعمیل کی۔ خیر چھوڑو، تمہاری مرضی ہے، میری تیمارداری کی ضرورت نہیں، اپنے کام میں خود کر لیتی ہوں، بلکہ خود تمہیں کبھی میری ضرورت پیش آئے تو مجھے بتا دینا۔ خانم، آپ کا بے حد شکریہ۔ باہر کے حالات سناؤ، کیسی سرداری چل رہی ہے جعفر خان کی؟ بدر خان کا کوئی پتہ چلا؟ نہیں خانم، اس غدار کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بے شک وہ غدار تھا، جوزفائن نے جواب دیا، اور پھر بولی، میں بھی عطاب کا شکار ہوں۔ حالانکہ تم خود سوچو لالا گل، میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں تو ایک عورت ہوں، ایک عورت کی حیثیت سے یہاں آئی تھی اور عورت ہی بن کر میں نے زندگی گزاری۔ لیکن یہ تقدیر کے کھیل ہیں لالا گل، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ میں ان پہاڑوں سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ خانم، یہ باتیں اکثر نوجوانوں کے درمیان ہوتی ہیں اور وہ حیرت سے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کیوں قید کیا گیا۔ چھوڑو لالا گل، تمہارے سردار نے جس طرح مناسب سمجھا کیا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لالا گل، اگر ایک کام کر سکتی ہو تو ضرور کر دو میرے لیے۔
مجھے اپنی زبان اسی انداز میں سکھا دو جس طرح تم بولتی ہو۔ میں آپ کو سکھا دوں گی خانم۔ اور پھر لالا گل مصروف ہو گئی۔ جوزفائن بہت تیز ترار عورت تھی، شاید اس کے پس پردہ بھی اس کا کوئی منصوبہ زیر عمل تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب باج گزار قبیلوں کو وادی ترکھان پہنچنا تھا۔ اس کی تیاریاں پہلے ہی سے ہو گئی تھیں۔ وادی ترکھان پہنچنے والا باج گزاروں کا پہلا قافلہ 16 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک اس چھوٹی سی بستی کا سردار تھا جسے خراج ادا کرنا تھا، اور باقی وہ لوگ تھے جو خراج کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وادی ترکھان سنسان اور ویران پہاڑی تھی۔ تا حد نگاہ خاموش پہاڑ پھیلے ہوئے تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان یہ وادی عجیب ہیبتناک منظر پیش کرتی تھی۔ یہی پہاڑ شیربانہ کے پہاڑ کہلاتے تھے۔ ان میں ہر وقت طرح طرح کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں جو ہواؤں کی ترتیب سے پیدا ہوتی تھیں۔ باج گزاروں کے اس قافلے نے اپنے لیے ایک جگہ منتخب کر لی، اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا قافلہ پہنچا، یہاں تک کہ 8 بستیوں کے قافلے وہاں پہنچ گئے، لیکن ابھی تک انہیں تغرل خان کا ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دن ابھی دور تھا جس دن انہیں اس وادی میں طلب کیا گیا تھا، لیکن دور سے چل کر آنے والوں نے پہلے ہی اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا تاکہ مقررہ وقت پر وادی ترکھان میں موجود ہوں۔ یہاں تک کہ سارے قافلے آ گئے، اور ابھی میں بھیس بدلے ہوئے اور انہی میں بھیس بدلے ہوئے گوندل خان بھی تھا جو مختلف قافلوں کے ساتھ یہاں پہنچا تھا اور اپنے ساتھ ساز و سامان لایا تھا۔ گوندل خان اپنے ساتھ بے شمار اسلحہ لایا تھا۔ جو منصوبہ اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے اس نے اپنی دانست میں مکمل انتظامات کیے تھے۔ وادی میں داخل ہونے کے بعد اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکتی رہتی تھیں۔ وادی میں داخلے کا ایک ہی راستہ تھا، اور اسی راستے سے تغرل خان کے آنے کی امید تھی۔ سر بفلک خاموش پہاڑ سنسان اور ویران کھڑے تھے، یہاں تک کہ اس صبح کا سورج نکل آیا جو خراج کی ادائیگی کے لیے متعین کی گئی تھی۔ جب سورج بلند ہوا تو مختلف بستیوں سے آنے والے قافلوں نے ان 20 جوانوں کو دیکھا جو اسی جانب آ رہے تھے۔ لوہے میں غرق یہ جوان اپنے بچاؤ کے لیے ایسے لباس پہنے ہوئے تھے جن پر گولیاں اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ وہ تغرل خان کو تلاش کر رہے تھے، لیکن تغرل سامنے نہیں تھا۔ وادی میں داخل ہونے والے بالآخر قافلوں کے سامنے پہنچ کر ایک نظم و ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ صرف 20 جوان؟ گوندل خان کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی۔ انہیں ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ گوندل خان ان زاویوں کا اندازہ لگا رہا تھا جہاں سے وہ تنہا ہی ان 20 کو نشانہ بنا سکتا۔ یہ اس کی زیرک نگاہوں ہی کا کمال تھا جس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ آہنی لباس پہنے ہوئے ہیں، انہیں مارنے کے لیے ان کی پیشانیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ وہ یہ بات اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہتا تھا، لیکن 20 جوانوں کی تیز نگاہیں ان سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تب ان میں سے 2 نوجوان آگے بڑھے۔ یہ تولائی خان اور شیرم خان تھے۔ انہوں نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ باج گزار بستیوں کے لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ ساز و سامان کے انبار لائے ہیں۔ تم لوگوں سے پہلا سوال کیا جاتا ہے، کیا تم میں سے کسی کے پاس ہتھیار موجود ہیں؟ جواب میں 3 سرداروں نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، ہم ہتھیار نہیں لے کر آئے، اس لیے کہ ہم محکوم ہیں اور حاکم کے سامنے آئے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے اسی طرح سچائی اور وفاداری کا ثبوت دیا تو ایک بات ذہن میں رکھو، پہاڑوں کا شہنشاہ تمہاری بستیوں کا تحفظ کرے گا۔ ہم تم سے جو کچھ وصول کریں گے اس کے بدلے میں تمہیں امن و سکون دیں گے۔ تغرل خان نے تمہارے لیے کچھ اور فیصلے بھی کیے ہیں۔ پہاڑوں کا شہنشاہ اپنی قلمرو میں کسی طرح کی بدامنی برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی قبیلہ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سب کی تقدیر کے فیصلے پہاڑوں کا شہنشاہ تغرل خان کرے گا۔ کوئی بڑا قبیلہ اگر ہمارے باج گزار قبیلوں کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا اور اس کا سامان باج گزار قبیلوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے تمہیں جو کچھ دینا ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اس میں تمہاری سہولتوں کے مطابق کمی اور بیشی کی جاتی رہے گی۔ تم میں سے ہر شخص کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں جو کچھ تم ہمیں ادا کرو گے اس پر تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ پہاڑوں کا شہنشاہ تغرل خان تم سب کی داد رسی کرے گا، اور اب اس کی رسم تاج پوشی کا وقت قریب آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے درمیان آئے
تمہیں لازم ہے کہ اپنا وہ خراج اپنے قبیلے کے نام سے ہمارے سامنے پہنچا دو جو تم ساتھ لے کر آئے ہو۔ طلائی خان پیچھے ہٹ گیا اور قبیلوں نے ساتھ لایا ہوا سامان کھول کھول کر وادی ترخان کے پتھروں اور چٹانوں کے درمیان رکھ دیا۔ ان تمام واقعات کے دوران گوندل خان اپنی کوششوں میں مصروف رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی ساز و سامان کے انبار لگا رہے تھے، لیکن شاید ہی کسی نے یہ دیکھا ہو کہ ان میں سے ایک ایک آدمی ایسے بڑے پتھروں کی آڑ میں پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے جہاں سے 20 جوان انہیں نہ دیکھ سکیں۔ باج گزاری کا یہ منظر دیر تک جاری رہا اور سب کی نگاہیں ایک بار پھر عقبی سمت گھوم گئیں۔ 5 جوان آ رہے تھے، انہی میں سیاہ لباس میں ملبوس بلند و بالا شخصیت کا مالک تغرل خان بھی شامل تھا۔ گوندل خان کے دانت بھینچ گئے، اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو گئیں۔ ہاں، یہ تغرل خان ہی تھا، یہ شاہ دل ہی تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا اور جو اس کی زرنگاہ کی تقدیر کا مالک بن بیٹھا تھا۔ گوندل خان کے ہاتھوں کی انگلیاں تشنج کے انداز میں سکڑنے لگیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لاتعداد گولیاں تغرل کے بدن میں اتار دے، لیکن اسے صبر و سکون سے کام لینا تھا۔ یہ بے شمار لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا۔ ویسے اسے حیرت تھی کہ تغرل خان صرف چند لوگوں کے ساتھ وادی ترخان میں آ گیا تھا، جبکہ اسے اندازہ تھا کہ بے شمار بستیوں کے لوگ آنے والے ہیں۔ کیا اسے اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ خوش بختی ہی ہے، اور شاید تغرل خان کا آخری وقت اسے اس انداز میں یہاں لے آیا ہے۔ چنانچہ گوندل خان اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا۔ تغرل خان بھی ان 20 جوانوں کے قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو آگے بڑھا کر اس ساز و سامان کا جائزہ لیا جو خراج کی شکل میں لایا گیا تھا، اور پھر وہ پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، قبیلے والوں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم لوگوں کو تمہاری راتوں کی نیندیں واپس مل گئیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوا کہ تم جو منتشر تھے اور آپس کی جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے، ایک سائبان تلے جمع ہو گئے، اور اب تغرل خان تمہارا شہنشاہ ہے؟ وہ تمہیں ہدایات دے گا کہ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ اور سنو، تغرل خان نے آج تک جو کہا ہے وہی کیا ہے۔ اگر تمہاری وفاداریاں میری پسند کے مطابق رہیں تو تم سکون سے زندگی گزارو گے، اور اگر کبھی تمہارے ذہن میں کسی سازش نے جنم لیا تو یوں سوچ لینا کہ وہ لمحے تمہاری زندگی کا اختتام کرنے والے لمحے ہوں گے۔ تم دیکھو کہ پہاڑوں میں تغرل خان کیا کیا اصلاحات کرتا ہے۔ تمہیں کچھ ہی عرصے کے بعد احساس ہوگا کہ بے سکونی کی زندگی جو تم گزار رہے تھے اب وہ سکون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پوری پابندی کے ساتھ خراج کی اشیاء وادی ترخان پہنچاتے رہو، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ تغرل خان نے خاموش ہو کر چاروں طرف دیکھا، اور اب گوندل خان کے لیے صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا تغرل خان کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں خونخوار انداز میں تغرل خان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تغرل خان ایک لمحے کے لیے چونک پڑا۔ گلاب خیل کا سردار گوندل خان؟ ہاں تغرل خان، میں سردار گوندل خان، ہم نے تمہیں خراج کی رقم ادا کرنے کے لیے طلب نہیں کیا تھا، تم کیسے آ گئے؟ تو جانتا ہے تغرل خان میں کیسے اور کیوں آیا ہوں۔ تو بے شک بہادر ہے، چلاک و عیار ہے، لیکن تیرا تجربہ میرے سامنے مات کھا گیا۔ شاہ دل بن کر تو نے میرے سینے پر جو گھاؤ لگایا ہے وہ آسانی سے نہیں بھر سکتا۔ تغرل خان، مجھے بتا، میری زرنگاہ کہاں ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں گوندل خان کہ تم بن بلائے کیسے آ گئے؟ میں تیری موت تیرے ساتھ لایا ہوں تغرل خان۔ آج تک تیرے حصول کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ خلوص پر مبنی نہیں تھیں۔ آج میں تیرے لیے موت کا مکمل سامان کر کے آیا ہوں۔ نظارہ کرنا چاہتا ہے اس کا؟ تغرل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گوندل خان نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ تغرل خان کے سینے کو نشانہ بناؤ، کیونکہ یہ لوہے میں غرق ہے۔ ایک چٹان کے عقب سے گولی آئی اور تغرل خان اس دھکے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گوندل خان نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ان چٹانوں کے عقب میں ہزاروں گولیاں تیرے استقبال کے لیے موجود ہیں جو ان سب کو چاٹ جائیں گی۔ تمہارے سینے لوہے میں غرق ہیں لیکن تمہارے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا تم پسند کرو گے تغرل خان کہ اب سے چند لمحوں کے بعد تم اپنے ان 24 ساتھیوں کی لاشوں کے درمیان تنہا کھڑے اپنی تنہائی کا ماتم کر رہے ہو؟ بولو، جواب دو۔ یہ سب کچھ ٹل سکتا ہے تغرل خان، یہ سب کچھ ٹل سکتا ہے۔ تمہیں امان دی جا سکتی ہے، تمہیں صرف گرفتار کرنے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم زرنگاہ کو میرے حوالے کر دو۔ بتاؤ تمہاری آبادی کہاں ہے؟ بتاؤ زرنگاہ کہاں ہے؟
جواب دو تغرل، میں شاہ دل کی حیثیت سے تمہیں آواز دے چکا ہوں، اور یہی جذبہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں اس وقت تک زندگی دے دوں جب تک تم زر نگاہ کو میرے حوالے نہ کر دو۔ بتا تغرل خان کتے، بتا مجھے، جواب دے، میری بیٹی کہاں ہے، میری زر نگاہ کہاں ہے؟ تغرل خان کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ان بڑے پتھروں کی جانب دیکھا جو گوندل خان کے آدمیوں کو پوشیدہ کیے ہوئے تھے۔ بوڑھے پاگل کتے کی طرح بھونکتا ہوا یہاں آ گیا ہے۔ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تیری بیٹی نے اس تغرل خان کے راستے کاٹنے کی کوشش کی تھی؟ 5 سفید گھوڑے والوں کے مد مقابل سیاہ گھوڑے لائی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت شاطر اور چالاک سمجھتی تھی۔ کیا اس بات کے امکانات تھے کہ تغرل خان اس پر رحم کرتا؟ چالوں کا جواب چال سے دیا گیا، اور بالآخر میں نے اس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اور تو بوڑھے اپنے تجربے کی بات کرتا ہے، دیکھ تیرے تجربے کا پہلا حسین منظر۔ اور اس کے ساتھ ہی وادی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، اور تھوڑی دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ خراج کی شکل میں ادا کی ہوئی دولت کے بنڈل بنا کر انہیں پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا گیا۔ تغرل خان کے ساتھی صبر و سکون کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو بھول گئے تھے جو اب بھی وہاں موجود تھے۔ تغرل خان کی تاج پوشی ہو چکی تھی۔ لاشوں کے تخت پر چڑھ کر اس نے تاج پہنا تھا۔ اس کے ساتھی خوشیاں منا رہے تھے۔ پہاڑوں کا شہنشاہ اس تخت سے اتر کر واپسی کے لیے چل پڑا۔ گوندل خان بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس نے مختلف قبیلوں سے آئے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے آثار بھی دیکھے تھے۔ بالآخر سارا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ تغرل خان نے انہیں حکم دیا کہ وہ سب منتشر ہو جائیں، اور اگر ہلاک ہو جانے والوں کی لاشیں اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ گوندل خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ان مرنے والوں کو دیکھ رہا تھا جو صرف اس لیے جاں بحق ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سردار کے منہ پر تھوکنا پسند نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اب گوندل خان اپنے چہرے کو تھوک ہی سے لتھڑا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کمزور منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ ایک ناکام سردار تھا، اور اب اس کا یہ راز منکشف ہو رہا تھا کہ تارکا کے ہاشم خان نے اپنی ذہنی قوتیں کیوں کھو دیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھ آنے والوں میں سے ایک ایک کو آوازیں دینے لگا، صبا خان، جابر خان، فضل خان، چلو میرے ساتھ، واپس نہیں چلو گے؟ میری شکست کی کہانی گلاب خیل والوں کو نہیں سناؤ گے؟ اٹھو میرے پیارو، اٹھو میرے عزیزو، یہ کیا خاک و خون میں لتھڑے ہوئے پڑے ہو تم؟ میں تم سے شکایت تو نہ کرتا اگر تم میرے چہرے پر تھوک دیتے، کم از کم تمہیں زندہ سلامت واپس تو لے جاتا۔ میں تنہا گلاب خیل کا سفر کیسے کروں گا؟ وہ ایک ایک لاش کو ٹٹول ٹٹول کر کہہ رہا تھا، لیکن اب ان میں روح باقی نہ تھی۔ وہ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے آسمان کو تک رہے تھے، غالباً سوچ رہے ہوں گے کہ ایک احمق سردار کے ساتھ دے کر انہوں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی۔ دوسرے قبیلوں سے آئے ہوئے لوگ گوندل خان کو حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے قبیلے کے کچھ نہ کچھ افراد لاشوں کی شکل میں اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ سب گوندل خان کو برا بلا کہہ رہے تھے، اسے گالیاں دے رہے تھے، اس پر طنز کر رہے تھے۔ گوندل خان نے ان سے درخواست کی کہ اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو بھی گھوڑوں پر لادا جائے۔ وہ تنہا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے اس کی یہ درخواست قبول نہ کی، اور آخر کار اسے تنہا وہاں سے روانہ ہونا پڑا۔ گوندل خان کو برا بلا کہنے کی کارروائی صرف لاشوں کے قبرستان تک محدود نہیں تھی، بلکہ پہاڑوں کے دامن میں تسبیح کے بکھرے دانوں کی طرح ادھر ادھر پھیلی ہوئی بستیوں میں بھی جگہ جگہ اس پر لان تان ہو رہی تھی۔ اور گوندل خان شکستہ حال تن تنہا اپنے گھوڑے پر سوار گلاب خیل کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی اور آنکھوں میں ویرانیاں سمٹی ہوئی تھیں۔ وہ بھوکا پیاسا اپنے گھوڑے پر سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ گلاب خیل کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ گلاب خیل والوں کو صورتحال کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ جب گلاب خیل میں داخل ہوا تو بے شمار لوگ اس کی جانب دوڑ پڑے، لیکن گوندل خان کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ دوسرے لوگ تو خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، لیکن وہ جن کے عزیز و اقارب اس کے ساتھ گئے تھے، گوندل خان کے گھوڑے کے سامنے آ کر اس سے اپنوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ گوندل خان نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ یہاں بھی اس کے لیے سوالیہ نگاہیں موجود تھیں۔ وہ بہت دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، اور پھر اس کی پاٹ دار آواز گونجنے لگی، میں اپنی شکست کی آواز ہوں لوگو۔ میں ایک ایسا شکستہ حال بوڑھا ہوں جس نے خود کو ذہین اور زیرک سمجھا،
لیکن نادانی کا شکار ہو گیا۔ میں تغرل خان سے شکست کھا کر آیا ہوں۔ جاؤ تمام بستی والوں کو ایک جگہ جمع کر لو، میں انہیں اپنی شکست کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ جس نے گوندل خان کی آواز سنی رو دیا، سسکیاں لے لے کر رو دیا۔ جس آواز میں کبھی شیر کی غراہٹ اور آنکھوں میں بجلیاں تڑپتی تھیں، اب ان میں مایوسیوں کے اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لوگ بستی میں جا کر خبریں پھیلانے لگے۔ کسی نے کہا کہ وادی ترکھان میں زبردست خون ریزی ہوئی ہے اور اس کے نشانات گوندل خان کے لباس پر موجود ہیں۔ کوئی کچھ کہنے لگا اور کوئی کچھ۔ اصل بات اب صرف گوندل خان کی زبان سے ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ لوگ ایک جگہ جمع ہونے لگے تھے۔ گوندل خان تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے درمیان آ گیا۔ اس کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے۔ بستی والے دم بخود گوندل خان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی حالت سے ان کے دل کانپ رہے تھے۔ تب گوندل خان نے گلگیر لہجے میں کہا، بات نئی نہیں ہے دوستو، بہت پرانی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ شیطان کو شکست دینا کبھی آسان نہیں ہوا۔ حالانکہ اس کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی گئیں، لیکن میں کسی قربانی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ ہاں، میں نے اپنے ساتھیوں کو قربان کرا دیا۔ دوستو، پرانی کہانیاں دہرانے سے کیا فائدہ؟ سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ شیر کوہ میں تغرل خان، اور پھر الفاظ گوندل خان کے منہ سے جھڑتے رہے۔ وہ کہتا رہا اور بستی والے سنتے رہے۔ اس نے تغرل خان کی چیرہ دستیوں، اپنی منصوبہ بندی اور پھر ناکامی کی ساری رام کہانی سنا دی۔ وہ گلگیر آواز میں کہہ رہا تھا، دوستو، اصولاً تو مجھے اپنے ساتھیوں کی موت کے بعد یہاں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں بزدل نہیں ہوں۔ میں تمہیں یہ اطلاع دے کر مرنا چاہتا تھا کہ بنیادی غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ تمہیں یہ بات بتانے میں مجھے ہمیشہ شرم محسوس ہوئی ہے کہ تغرل خان میری بیٹی زرنگاہ کو دھوکے سے اپنی بیوی بنا کر لے گیا ہے۔ پتہ نہیں زرنگاہ اب اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں۔ بہت کچھ کھویا ہے میں نے اس کے لیے، اور بہت کچھ دیا مجھے میرے ساتھیوں نے۔ میں تھک چکا ہوں۔ گلاب خیل کے لوگوں، تمہارا سردار شکست کھا گیا ہے اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی طاقتور اور بھرپور جوان آ کر اس کا منصب سنبھال لے۔ میں اپنے طور پر ہمیشہ تغرل کی تلاش میں سرگردہ رہوں گا کہ اس کی ہلاکت میری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے۔ میں تمہارا بھی مجرم ہوں۔ تم عدالت لگاؤ اور فیصلہ کرو۔ اگر مجھ پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو مجھے سزا دو۔ اللہ کی قسم خوشی سے قبول کر لوں گا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو پڑے۔ بہت سے لوگ گوندل خان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ گلاب خیل میں گوندل خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو۔ تب چاروں طرف سے آوازیں ابھرنے لگیں، نہیں گوندل خان، ہمیں تم جیسے تجربہ کار اور زیرک سردار کی ضرورت ہے۔ فتح و شکست تو مقدر کا کھیل ہے۔ آج اگر تغرل خان تمہارے ہاتھوں سے بچ کر تمہیں نقصان پہنچا گیا تو کوئی بات نہیں۔ جو اس کوشش میں ہلاک ہوئے ہم انہیں شہداء میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے اپنی جان کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں تمہاری سرداری کی ضرورت ہے گوندل خان۔ دیکھو دوستو، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم نے یہ منصب میرے ہی شانوں پر چھوڑا تو یقین کرو کہ میں بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر کسی وقت گلاب خیل سے نکل جاؤں گا۔ جو کام میں نہیں کر سکتا اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرو۔ یہ تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ لوگوں نے سنجیدگی سے غور کیا، بہت کچھ سوچا، اور پھر متفقہ فیصلہ کر لیا گیا کہ گلاب خیل کے سردار کی یہ درخواست قبول کر لی جائے، لیکن انہوں نے سردار سے وقت مانگا کہ نیا سردار مقرر کرنے کے لیے انہیں کچھ وقت دیا جائے۔ تب گوندل خان نے کہا، تم جو چاہو کرو، میں اب ایک گوشہ چاہتا ہوں۔ یہاں سے میں سیدھا مسجد میں جاؤں گا اور وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اب میں محل میں قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ ظاہر ہے لوگ کیا تعرض کر سکتے تھے۔ چند معزز لوگوں نے اعلان کیا کہ وہ کل نئے سردار کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ دوسرے دن نوجوان فردوس شاہ کو سردار کے منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ پہاڑوں میں عجیب و غریب تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور یہ سب تغرل خان کی وجہ سے تھا۔ تغرل خان نے در حقیقت یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ زمین کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ راول خان کو اس وقت اپنی زندگی میں بیٹے کی خوشی نصیب ہوئی تھی جب وہ اس خوشی کا تصور بھی چھوڑ چکا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی میں اور تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ انسان خود اپنی ذات کا سب سے بڑا محتسب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے آپ میں جھانکنا پسند کرے۔ جو خود سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ برائیوں کے راستوں پر اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر واپسی ان کے بس میں نہیں ہوتی۔
راول خان ایک دور میں اتنی ہی دور نکل گیا تھا اور اب وہ واپسی کے راستے تلاش کر رہا تھا۔ حالانکہ جب وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو اسے خود بھی احساس ہو جاتا کہ وہ قابل معافی نہیں ہے۔ بے شک وہ جوزفائن کا اعلی کار بنا رہا تھا، لیکن اس کے لیے بھی اپنی مرضی ہی ضروری ہوتی ہے۔ فرنگی عورت نے اس پر اس طرح تسلط جمایا تھا کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کھو بیٹھا تھا، لیکن جو گناہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے انہیں تو ٹالا جا سکتا تھا۔ ایک ایک لمحہ اس کی زندگی میں زخم کی حیثیت رکھتا تھا۔ سوچتا تھا تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ راول خان تھا جس نے اپنے بھائی زارق خان کی محبتوں کو شدید نفرتوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ جب علم کی روشنیاں لے کر واپس آیا تو بھائی اس کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جوزفائن جس بے باکانہ انداز میں پہاڑوں کی روایت کو پامال کرتی ہوئی پہاڑوں کی دلہن کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی، اسے بھائی تو خوشی سے تسلیم کر لیتا، لیکن پہاڑوں کی روایتیں اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھیں۔ جوزفائن نے ان روایتوں کو اپنی توہین سمجھا اور انتقام لینے پر تل گئی۔ اس نے راول خان کی سوچ کے راستے بند کر دیے، اور پھر کیا کیا نہ ہوا۔ اس کی پیاری ماں جس نے اسے جنم دیا تھا خود اس کے اپنے ہاتھوں ماری گئی۔ راول خان نے پہاڑوں میں ایک ایسا ناسور پیدا کر دیا جس سے لاوا رشتہ تھا، اور یہ تغرل خان تھا، اور تغرل خان ہی کی وجہ سے اس کے بھائی کو اپنے اہل خانہ سمیت موت کی وادیوں میں جانا پڑا تھا۔ وہ گزرے دنوں کے بارے میں سوچتا تو اسے خود پر شرم آتی۔ بستی گلزادہ میں اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، ایک نیا نام اختیار کر لیا تھا۔ اب وہ بلال خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جو زمینیں اسے ازراہ انسانیت عطا کی گئی تھیں اس نے وہیں پر رہائش اختیار کر لی تھی اور اپنے حلیے میں تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے سینے پر ایک لمبی داڑھی جھولنے لگی۔ وہ عبادت الہی بھی کرتا تھا اور اپنی زمینوں پر دن رات محنت کرتا رہتا تھا، چلچلاتی ہوئی سخت دھوپ ہو یا کڑکڑاتی ہوئی سردیاں۔ راول خان کو اس کی زمینوں پر ہی دیکھا جاتا تھا۔ وہ زمین کے سینے سے اپنا حق مانگ رہا تھا۔ اس کا حق تو اسے خیر کیا ملتا، چونکہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ اس لیے راول خان کی زمینوں نے سونا اگلنا شروع کر دیا۔ بستی والے اس ولی صفت انسان کو دیکھتے جس نے اپنی زندگی محنت کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور اس کی تعریفیں کیے بغیر نہ رہتے۔ چنانچہ بستی کی سب سے اچھی فصل راول خان نے ہی کاٹی، اور اس فصل کا اسے بھرپور معاوضہ ملا۔ راول خان نے اس رقم سے صرف بیٹھ کر کھانا پسند نہ کیا، اس نے بھیڑوں کی خریداری شروع کر دی، اور آدھی رقم سے اس نے بھیڑیں خرید لیں۔ فصل کاٹتے ہی اس نے زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے میں سبزیاں اور ترکاریاں لگانا شروع کر دیں کہ اناج کا موسم ابھی دور تھا۔ دوسرے حصے میں اس نے بھیڑوں کے لیے چراگاہ بنائی اور بھیڑوں کا دودھ اس کی زندگی کی کفالت کرنے لگا۔ بچوں کے لیے بھی ضروری تھا۔ یہی نہیں، اس نے بھیڑوں کی اون کی تجارت بھی شروع کر دی۔ فرخانہ طرح طرح کی چیزیں بنانے لگیں۔ اس کی بیٹیاں اس کی معاون تھیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بھیڑوں کی تعداد کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اب وہ بھیڑوں کا دودھ بھی فروخت کرنے لگا تھا۔ راول خان نے بستی کے کسی شخص کو اپنا دشمن نہیں بنایا تھا، وہ لوگوں کے کام بھی آتا رہتا تھا۔ نتیجہ اس بات کا یہ ہوا کہ راول خان رفتہ رفتہ بستی کے لوگوں میں انتہائی مقبولیت حاصل کر گیا۔ بستی کا نام نہاد سردار تبر خان ایک بھاری بھرکم بدن کا عیش کوش آدمی تھا۔ اس کا باپ شیر خان جو بہت ہی نیک انسان تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو سردار بنا گیا تھا، اس لیے گلزادہ کے لوگوں نے اس کی سرداری پر کبھی اعتراض نہ کیا، لیکن وہ خود اس قابل نہیں تھا کہ سردار کی حیثیت سے صحیح فیصلے کر سکے۔ اس کی سرداری بس گوارا کی جا رہی تھی، لوگ اس سے خوش نہ تھے اور اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ رکھتے تھے۔ ادھر راول خان نے اپنی مالی حیثیت رفتہ رفتہ بے حد مضبوط کر لی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے 2-3 آدمی بھی رکھ لیے تھے۔ بھیڑوں کے بہت بڑے گلے کے لیے چھوٹی سی چراگاہ اب کافی نہیں تھی، لیکن پہاڑ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ راول خان بھیڑوں کے بہت بڑے گلے کو لے کر صبح ہی صبح نکل جاتا اور انہیں چراگاہوں میں چھوڑ دیتا۔ اس نے ایک عمدہ گھوڑا خرید لیا تھا۔ وہ بستی کے لوگوں کی نگاہوں میں انتہائی باعزت مقام پیدا کر چکا تھا۔ اس نے بستی گلزادہ کے رہنے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں لوگوں کو ان کے مسائل کے سلسلے میں مشورے دیے جاتے تھے، اور یہ مشورے انہیں راول خان ایک بزرگ کی حیثیت سے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ بستی گلزادہ میں رفتہ رفتہ بلال خان کا نام ہر شخص کی زبان پر آنے لگا،
اور وہ اس نام کو ایک معتبر حیثیت دینے لگے۔ راول خان کی اس نئی تعمیر میں فرخانہ کی کاوشیں بھی شانہ بشانہ تھیں۔ اس نے ایک جفاکش پہاڑی عورت کا کردار بخوبی ادا کیا تھا۔ ایک سمت بچوں کی پرورش اور دوسری سمت شوہر کا ہاتھ بٹانا اس کی زندگی کا معمول تھا۔ ایسی خاموش اور صابر عورت کا تصور راول خان کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ راول خان نے اپنے بیٹے کا نام خوش بخت خان رکھا تھا۔ وہ خان بہت عمدگی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ راول خان جب اپنے بیٹے کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہو جاتے۔ ایک دن فرخانہ خوش بخت خان کو گود میں لیے بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی کہ راول خان کی نگاہ اس پر جا پڑی۔ کیا سوچ رہی ہو فرخانہ؟ فرخانہ چونک پڑی۔ کچھ نہیں خانہ، کوئی خاص بات نہیں، عام ہی سہی، پر مجھے بتاؤ تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس وقت میں خوش ہوں بخت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تم نے اس کے لیے اتنی محنت کی ہے خان کہ مجھے اس کی خوش بختی کا یقین آ گیا ہے۔ نہیں فرخانہ، ابھی کہاں۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ بیٹے کی آرزو کی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بیٹے کو قبیلے کا سردار بننا تھا۔ سرداری ہماری زندگی میں بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے، اور ہم کبھی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ہمارا خاندان کس طرح زندگی گزارتا رہا ہے۔ وقت کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وقت نے مجھے بتایا ہے کہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ زمین پر کیے جانے والے فیصلے اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں۔ آسمانوں پر ہونے والے فیصلے ہی پائیدار ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آسمانوں سے انسانوں کو خواہشوں کا انعام دیا گیا ہے۔ ہم آرزو کرتے ہیں، اور یہ آرزو ہمیں زندگی میں جدوجہد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ چنانچہ آرزو ہمارا حق ہے، اور جانتی ہو میرے دل میں کیا خواہش، کیا آرزو ہے؟ میں اپنے بیٹوں کو سردار بنانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہتا ہوں، اور اگر میری زندگی باقی رہی تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ فرخانہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چراغ جل اٹھے۔ اس نے فرط مسرت سے شوہر کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تمہارے بازوؤں پر یقین ہے خانہ۔ راول خان ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا۔ نہیں فرخانہ، غرور کی بات مت کرو۔ میرے بازو بہت برے کام کر چکے ہیں۔ ان بازوؤں پر بھروسہ نہ کرو۔ جو کچھ مانگو اپنے اللہ سے مانگو۔ راول اب بیکار شے ہے۔ فرخانہ اب جواب میں خاموش ہو گئی تھی۔ راول خان کی یہ امید در حقیقت اس کے پورے وجود پر مسلط تھی، اور وہ اپنی حیثیت کا لوہا منوانے میں مصروف تھا تاکہ آنے والے وقت میں اس کی آرزوؤں کی تکمیل ہو سکے۔ ایک دن بھیڑوں کے عظیم الشان گلے کو سبز گھاس پر چرتے دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ کافی فاصلے پر ایک گھوڑے کی جانب اٹھ گئی۔ سیاہ رنگ کا قداور گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا، اور اس کا سوار اس کی پشت سے چمٹا ہوا تھا۔ راول خان کو ایک لمحے یہ احساس ہو گیا کہ سوار کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ گھوڑے کی پشت پر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے سیٹی بجا کر اپنے گھوڑے کو طلب کیا، اور بلندی سے اس کی پشت پر کود کر گھوڑے کو اسی جانب چھوڑ دیا جدھر وہ دوسرا گھوڑا گیا تھا۔ آن کی آن میں راول خان اس گھوڑے کے پاس پہنچ گیا جس کے اندر تھکن کے آثار پائے جاتے تھے۔ اس نے اپنے گھوڑے سے اس دوسرے گھوڑے کا راستہ کاٹا، اور پھر اپنی رفتار کم کر کے دوبارہ اپنے گھوڑے کو اس کے سامنے لے آیا، یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر گھوڑا رک گیا۔ تب راول خان نے اس کی گردن سے چمٹے ہوئے سوار کو دیکھا۔ سوار ایک نوجوان آدمی تھا۔ اس کے داہنے بازو اور کمر کے نزدیک سے خون بہہ رہا تھا۔ راول خان کی تیز نگاہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ گولیوں کے نشانات ہیں، کوئی دشمنی۔ راول خان نے تیزی سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ نوجوان کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے رحم آیا تھا۔ بہرطور وہ گھوڑے کو اپنی چراگاہ میں لے آیا۔ اس نے نوجوان کو سیدھا کر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے، لیکن وہ گہری بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ تب راول خان نے اپنے لباس سے بڑی بڑی پٹیاں پھاڑیں اور اس کے خون اگلتے زخموں پر کس دیں۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ضروری تھا کہ نوجوان کو کسی بھی طرح طبی امداد دی جائے۔ نہ جانے اس کے دشمن کون تھے اور اس کا تعلق کہاں سے تھا۔ اس نے نوجوان کو ایک چٹان کی آڑ میں لٹا دیا، اور یہ فیصلہ کرنے لگا کہ بھیڑوں کے گلے کو یہیں چھوڑ دے یا اسے ہانکتا ہوا واپس لے جائے۔ ابھی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ بہت دور کہیں سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ ایک آواز تھی۔ راول خان پھرتی سے ایک بلند پتھر پر چڑھ گیا، اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بہت دور ایک درے میں اسے 5 گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا رخ اسی جانب تھا۔ راول خان کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا کہ یہ لوگ دوست نہیں ہو سکتے۔
ہو سکتا ہے یہ لوگ اسی نوجوان کے دشمن ہوں۔ اس نے نوجوان کو چٹان کی آڑ سے اٹھایا اور ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں اسے بآسانی پوشیدہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے چند خشک جھاڑیاں اس طرح ترتیب سے رکھ دیں کہ نوجوان ان میں چھپ جائے اور اسے ہوا بھی ملتی رہے۔ اس نے نوجوان کے گھوڑے کا رخ واپس اسی جانب موڑ دیا جس طرف سے وہ اسے پکڑ کر لایا تھا، اور اس کے بعد ایک زوردار ہنٹر گھوڑے کو رسید کر دیا۔ گھوڑے نے زکند لگائی اور سر پٹ دوڑتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ راول خان پھر بلندی پر چڑھ گیا۔ گھڑ سوار درہ عبور کر کے سپاٹ میدانوں میں آیا ہی چاہتے تھے جہاں سے راول خان کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد راول خان پرسکون انداز میں اپنے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا اندازہ درست ہی نکلا۔ گھڑ سواروں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ راول خان نے ان کے چہرے دیکھے۔ پہاڑی لباسوں میں ملبوس یہ لوگ کافی خونخوار نظر آتے تھے۔ ان کے شانوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ ان میں سے ایک باقی 4 لوگوں میں سے ممتاز حیثیت کا مالک نظر آ رہا تھا۔ راول خان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے متانت سے ان لوگوں کو سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ممتاز شخص نے ادھر ادھر گھورتے ہوئے کہا، کیا یہاں کوئی گھڑ سوار آیا ہے؟ نوجوان آدمی ہے اور غالباً زخمی۔ نہیں عزیز، وہ یہاں نہیں آیا۔ میں اس وقت اپنے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ میں نے ایک دوڑتے ہوئے گھوڑے کی آواز سنی۔ باہر نکلا تو گھوڑا یہاں سے آگے نکل چکا تھا اور اس سمت گیا تھا۔ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کی پشت پر کون سوار ہے، لیکن یہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ اس سمت گیا ہے۔ اس شخص نے عجیب نظروں سے راول خان کو دیکھا اور پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، کسی بلند جگہ چڑھ کر دیکھو، یہاں سے تمہیں دور دور تک کا علاقہ نظر آ سکتا ہے۔ جس ساتھی کو اس نے حکم دیا تھا وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک چٹان کی جانب چل دیا۔ لالا گل کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے رال ٹپک رہی تھی۔ خزانے کا تصور اس جیسی عورت کے لیے جتنا دلکش ہو سکتا تھا، یہ بات وہی جانتی تھی، اور جوزفائن لالا گل کے چہرے پر لالچ کے سائے پھیلتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مزید ٹکڑا لگایا، تم اگر چاہو تو میں اس کے حصول کے لیے تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن لالا گل یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ خانم، اگر میں اپنے دونوں بیٹوں کی مدد سے آپ کے کسی کام آ سکوں تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ایسے گھوڑوں کا بندوبست کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم خزانے کے حصول کے لیے یہاں سے نکل سکیں؟ میں پوری بات ان سے کروں گی خانم، وہ یقیناً ایسا کوئی نہ کوئی بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو پھر تو یوں کرو کہ اپنے بیٹوں سے اس سلسلے میں بات کرو۔ اگر وہ کسی طرح یہاں تک پہنچ سکیں اور ہم لوگ قید خانے سے باہر جا سکیں تو پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری اور تمہارے بیٹوں کی یہ زندگی سنوار دوں گی۔ لالا گل لالچ کی ماری حواس باختہ ہو گئی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، جس شیطان عورت کی نگہداشت کے لیے اسے لگایا گیا تھا وہ تو ایک عالم کو بے وقوف بناتی رہی تھی۔ جوزفائن کے سینے میں کیا تھا یہ بات وہی جانتی تھی، لیکن لالا گل نے اپنی تباہی کا گھڑا بڑی تیزی سے تیار کیا۔ اسی رات اس نے اپنے بیٹوں کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے ماں، لیکن قید خانے سے خانم کو نکالنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ دونوں نے بیک زبان پوچھا۔ یہ ترکیب میں کر سکتی ہوں۔ قید خانے پر رات کے وقت عموماً 4 محافظ رہتے ہیں۔ میں اگر انہیں بے ہوش کر دوں تو خانم جوزفائن کو بآسانی باہر نکالا جا سکتا ہے۔ خزانہ حاصل کر کے ہم کسی ایسی دور دراز بستی میں جا کر آباد ہو جائیں جہاں کسی کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہ لگ سکے۔ چنانچہ تمہیں بس یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ بات ہے ماں تو ہم 4 گھوڑوں کا بندوبست کر لیں گے۔ لالا گل نے دوسرے دن جوزفائن کو ساری تفصیلات بتا دیں۔ یوں لگتا ہے جیسے تمہارے بیٹوں کی تقدیر بدلنے والی ہے لالا گل۔ سفر کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور ایسی چیزوں کا بندوبست بھی ضروری ہوگا جس میں ہمیں دقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے خانم، ایسا ہی ہوگا۔ میں اس دن کا تعین کر دوں گی جب ہم آپ کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ لالا گل تن من دھن سے مصروف ہو گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء اس نے جمع کیں اور پھر ایک دن اس نے بہت ہی نفیس قسم کا کھانا پکا کر اسے ایک بڑے خوان میں سجائے قید خانے کی طرف چل پڑی۔ قید خانے میں آنے جانے میں اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یوں بھی اب خانم جوزفائن کے لیے پہرا سخت نہیں رکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ دیکھا جا چکا تھا کہ فرار کی کوئی گنجائش اور ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ پہرے دار آرام کرتے رہتے تھے۔
کھانا اب اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کی خوشبو دور دور تک جا رہی تھی۔ چاروں پہرے دار ایک جگہ جمع ہو گئے۔ لالا گل، کیا لے جا رہی ہو؟ بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی ہے، ایک نے اشتیاق سے پوچھا۔ کھانا ہے، خانم جوزفائن کے لیے فرمائش کی تھی انہوں نے۔ دیکھ کیا عمدہ کھانا پکایا ہے میں نے۔ آہ، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ عمدہ چیزیں تھوڑی مقدار میں ہمیں بھی مل جائیں تب پھر کچھ بات ہو۔ بہت سا کھانا پکا کر لائی ہوں، سوچا تھا کہ خانم جوزفائن 2-3 دن تک کھا لیں گی، لیکن تمہارا دل اس پر آ گیا ہے تو تھوڑا سا خانم کے لیے نکال دو اور باقی خود کھا لو۔ پہرے دار خوش ہو گئے، سب کھانے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ 2-3 پلیٹوں میں لالا گل نے کھانا علیحدہ کر دیا تھا تاکہ پہرے داروں کو شبہ نہ ہو۔ پہرے داروں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد لمبے لمبے دراز ہو گئے۔ لالا گل پر مسرت انداز میں خانم جوزفائن کی جانب بڑھ گئی۔ پہرے داروں سے قید خانے کی چابی لینے کے بعد جوزفائن کو باہر نکالنا اس کے لیے مشکل نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رات کی تاریکی میں 4 گھوڑے شیرکو کی سرحدوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ صبح دم جب سورج نمودار ہوا تو وہ زرناکا کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جوزفائن فی الحال کہیں رکنا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ سفر مسلسل جاری رکھا گیا۔ دن کے تقریباً 11 بجے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں قیام کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ خانم جوزفائن نے فرار کے بعد اپنا پہلا پڑاؤ ڈال دیا۔ تمہارے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی ہے؟ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد جوزفائن نے لالا گل کے بیٹوں سے دریافت کیا۔ ہاں خانم، ہمارے پاس یہ رائفلیں ہیں اور یہ 2 پستول بھی، جن کی گولیاں ہمارے پاس کافی مقدار میں ہیں۔ تمہارے پاس رائفلیں ہیں تو پستول مجھے دے دو تاکہ میں بھی مسلح ہو جاؤں۔ داور نے اپنا پستول ماں گولیوں کے بخوشی خانم کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک پتھر کی مدد سے زمین پر نقشے کھینچتے ہوئے ان پہاڑوں کے نشانات بتانے لگی جہاں اس نے خزانہ پوشیدہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ صحیح سمت سفر کر رہی ہے اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا جب وہ ان پہاڑوں میں پہنچ جائیں گے جہاں خزانہ محفوظ ہے۔ لالا گل اور اس کے بیٹے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بہرط اور شام ڈھلے تک آرام کیا گیا اور اس کے بعد تازہ دم ہو کر وہ پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جوزفائن اپنے منصوبے کے مطابق ابھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تاکہ شیرکوہ سے زیادہ فاصلہ ہو جائے۔ نصف شب تک سفر جاری رہا اور جب گھوڑوں میں تھکن کے آثار نمودار ہوئے تو انہوں نے پھر ایک جگہ قیام کیا اور صبح سورج نکلنے کے بعد نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔ اب وہ ایسے پہاڑی سلسلے کے درمیان سفر کر رہے تھے جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا وجود نہیں تھا۔ چاروں طرف خاموش اور سنسان پہاڑ کھڑے ہوئے تھے، صرف ہواؤں کی چیخیں تھیں جو چٹانوں کے رخنوں سے داخل ہو کر عجیب و غریب آوازیں پیش کر رہی تھیں، بالکل اس طرح جیسے لاکھوں چڑیلیں پہاڑوں کے سوراخوں سے سر نکال کر کہے لگا رہی ہوں، لیکن وہ تمام چڑیلیں اس چڑیل کے سامنے بے حقیقت تھیں جو ان 3 افراد کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جوزفائن نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں وہ اپنا کام کر سکتی تھی، چنانچہ وہ اپنے گھوڑے سے اتر گئی۔ بہتر ہے کہ ہم اس جگہ تھوڑا سا آرام کر لیں، کیونکہ اب وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں خزانہ پوشیدہ ہے۔ میں ان پہاڑوں کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، تو خانم یہ کیوں نہ کیا جائے کہ ہم یہ تھوڑا سا فاصلہ بھی طے کر کے خزانے تک پہنچ جائیں۔ نہیں، کچھ دیر انتظار کر لو، بعد میں تمہیں وہاں لے چلوں گی، جوزفائن نے کہا اور کھردری زمین پر دراز ہو گئی۔ ان لوگوں کی یہ مجال نہیں تھی کہ کچھ اور کہتے۔ خزانے کے حصول کی بے چینی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی تھی، لیکن وہ سب جوزفائن کے حکم کے منتظر تھے۔ وقت گزرتا رہا، جوزفائن آرام سے لیٹی مختلف تانے بانے بنتی رہی۔ اس نے گردن گھما کر لالا گل اور اس کے بیٹوں کو دیکھا۔ وہ آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، غالباً موضوع وہی خزانہ تھا۔ مستقبل کے پروگرام بنا رہے تھے، جانے کیا کیا خواب ان کی آنکھوں میں رقصاں تھے، لیکن جوزفائن کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنے لباس سے وہ پستول نکالا جو انہی میں سے ایک نے دیا تھا۔ اس نے پستول کا چیمبر بھرا اور آہستہ سے کوہنی کے بل کھسک کر چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں اس سے بے خبر اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ جوزفائن نے تمام تیاری مکمل کرنے کے بعد ان میں سے ایک کا نشانہ لیا اور پھر پہاڑوں میں ایک ہولناک آواز ابھری۔ اس ہولناک آواز میں لالا گل کے ایک بیٹے کی چیخ بھی شامل تھی۔ گولی اس کی گردن میں داخل ہوئی تھی اور دماغ میں گھس گئی تھی۔ لالا گل اور اس کا دوسرا بیٹا دہشت زدہ ہو کر اٹھے۔ اس بار جوزفائن نے دوسرے بیٹے کے دل کا نشانہ لیا۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں اس کے سینے میں اتر گئیں اور لالا گل کی دہشت ناک چیخ ابھری۔
نہیں خانم نہیں، خدا کے لیے نہیں، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جوزفائن کے حلق سے ایک خوفناک قہقہا آزاد ہو گیا۔ لالا گل دہشت ناک چیخیں مارتی ہوئی اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹنے لگی۔ وہ دہشت سے چیخیں مار رہی تھی۔ جوزفائن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لالا گل کے سامنے پہنچ گئی۔ چہرے پر انتہائی مکروہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ لالا گل، یہ سب راول خان کی نسل کے لوگ ہیں، اور میں ان پہاڑوں میں راول خان کی نسل کو جس قدر تباہ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی لالا گل۔ مجھے ان پہاڑوں میں رہنے والے ایک ایک شخص سے نفرت ہے۔ ان پہاڑوں کی آبادیوں کو میں خاک و خون میں نہلا دینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ راول خان انہی پہاڑوں کا باشندہ ہے۔ اس شیطان نے مجھے میری دنیا سے یہاں لا کر تنہا چھوڑ دیا، لیکن میں تنہا بھی اپنی ذات میں بہت کچھ ہوں۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں راول خان تک پہنچ جاؤں گی، اور پھر تم دیکھ لینا کہ راول خان کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مرتا ہے۔ جوزفائن نے آخری گولی لالا گل کے سینے میں اتار دی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے دونوں بیٹوں کی لاشوں پر آ گری۔ جوزفائن نے پستول اپنے لباس میں رکھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور گھوڑوں سے اترا ہوا سامان ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ اس نے اس سامان کو نہایت احتیاط کے ساتھ چند گٹھریوں میں تبدیل کیا، ضرورت کی تمام چیزیں ساتھ لے لیں۔ ایک رائفل، دونوں پستول، کارتوس اور کھانے پینے کی تمام اشیاء گٹھڑیوں کی شکل میں بنا کر اس نے ایک گھوڑے کی پشت پر لاد دیں اور خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے رائفل سے 2 فائر کر کے باقی دونوں گھوڑے ہلاک کر دیے اور گھوڑا دوڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ اندھیرا پھیلنے تک سفر کرتی رہی۔ اس نے ایک مناسب جگہ گھوڑا روکا اور سامان کی گٹھڑیوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے دائیں کروٹ لی تو اسے دور پہاڑی چٹانوں سے روشنی پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھلملاتی روشنی بہت مدھم تھی، لیکن سیاہ رات کی وجہ سے تیز نظر آ رہی تھی۔ جوزفائن تیزی سے اٹھی اور گھوڑے لے کر اس طرف چل دی۔ رفتہ رفتہ وہ پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے چند سیڑھیاں دیکھیں جو پہاڑ میں تراشی گئی تھیں۔ یہی سیڑھیاں تھوڑی سی بلندی پر جا کر پتھروں سے بنائے ہوئے اس مکان تک جاتی تھیں جس کے جھروکے میں چراغ جل رہا تھا۔ شاید وہ کوئی مزار تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آس پاس کوئی آبادی موجود ہے۔ اس نے گھوڑے وہیں چھوڑے، پستول ہاتھ میں لیا اور سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی مکان میں داخل ہو گئی۔ مدھم روشنی میں اس نے ایک شخص کو جائے نماز پر سجدہ ریز دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مکان کی اطراف کا جائزہ لیا۔ عمدہ جگہ تھی۔ پشت پر ایک چھوٹا سا جھرنا بہہ رہا تھا جو نیچے جا کر ایک چھوٹی پہاڑی ندی کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اس کے آس پاس سرسبز و شاداب گھاس پھیلی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے خودرو درختوں کی بہتات تھی۔ جائزہ لینے کے بعد وہ واپس اس جگہ آ گئی جہاں بوڑھا ابھی تک سجدے میں پڑا تھا۔ جوزفائن نے پاؤں پھیلائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد بوڑھا عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے گردن گھما کر جوزفائن کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، کون ہو تم بیٹی؟ ایک ستم رسیدہ بابا خان، جوزفائن نے خالص پہاڑی لہجے میں کہا۔ خدا تمہیں مصیبتوں سے نجات دلائے۔ کس نے ستم کیے ہیں تم پر؟ ان پہاڑوں نے بابا خان، ان پہاڑوں میں رہنے والوں نے مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ میں ان ویرانوں میں پناہ لینے آئی ہوں۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، یہ ویرانے مہمان نواز ہیں، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ میں تمہیں اپنے اس جھونپڑے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کہاں کی رہنے والی ہو اور تمہارا خاندان کون سا ہے؟ آہ بابا خان، جنہیں اپنا کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اتنی بیگانگی کا ثبوت دیا کہ اب انہیں اپنوں میں تصور کرنا بھی دل پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ میں اپنا ماضی بھول جانا چاہتی ہوں۔ میں کچھ یاد رکھنا نہیں چاہتی۔ مجھے تمہارے قدموں میں پناہ چاہیے۔ تمہارا مقام میرے سینے پر ہے بیٹی۔ اطمینان سے رہو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے آرام کے لیے جگہ بتائے دیتا ہوں، بوڑھے شخص نے کہا اور جوزفائن کو جھونپڑی ہی کے ایک حصے میں آرام کرنے کی ہدایت کر کے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے 2 روٹیاں، تھوڑی سی پیاز اور نمک لا کر جوزفائن کے سامنے رکھ دیا۔ میرا نام دل مراد شاہ ہے، بوڑھے نے اسے بتایا۔ تمہارا شکریہ بابا دل مراد شاہ، جوزفائن نے مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھا اسے وہاں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جوزفائن نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا اور اس کے بعد گردن ہلا کر بولی، راول خان، تیری نسل کے ایک ایک فرد سے نفرت ہے مجھے۔ میرا کام صرف انہیں ہلاک کرنا ہے۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر آرام کرنے لیٹ گئی۔ دوسری صبح وہ اس جھونپڑے سے باہر نکلی تو آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔
پرندے نیچی پروازیں کر رہے تھے، اطراف میں کجلاہٹیں بکھری ہوئی تھیں، موسم بے حد خوشگوار تھا۔ بوڑھے دل مراد کا آس پاس کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے اس طرف بڑھ گئی جہاں حسین آبشار پانی کے سفید دھوئیں اڑاتا ہوا گہرائیوں کی جانب جا رہا تھا۔ پانی کی نم فواریں اسے بھگونے لگیں۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھی پانی سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ واپس آئی تو بوڑھے کو اس نے بہت دور نیچے گہرائیوں میں ایک چٹان پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جوزفائن نے گردن جھٹکی اور سامان کی پوٹلیوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یہ جگہ اس نے اپنے مستقل قیام کے لیے نہایت موزوں تصور کی تھی، چنانچہ اپنا تمام سامان کھول کر اسے قرینے سے محفوظ کر دیا، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ منظر عام پر آ سکے۔ کھانے پینے کی اشیاء نکال کر اس نے کھانا کھایا اور شکم سیر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی جہاں بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں گھوڑے اس کی اجازت کے بغیر ہی پہاڑ کی گہرائیوں میں چراگاہوں میں اتر گئے تھے، جہاں ان کے لیے قدرت نے تمام چیزیں مہیا کر دی تھیں۔ بوڑھے دل مراد شاہ نے مسکراتی نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے بولا، بیٹھ جاؤ بیٹی، میں تم سے تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میری کہانی صرف دکھ بری ہے بابا خان، پہلے میرے ذہن میں جو باتیں تھیں ان کا جواب مجھے دے دو۔ پوچھو بیٹی، یہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ کچھ نہیں بیٹی، یہ تو ایک گزرگاہ ہے۔ مسافر ادھر سے گزرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تم اسے خانقاہ کہہ سکتی ہو۔ ترک دنیا کر کے میں یہاں طویل عرصے سے آباد ہوں اور عبادت الہی میں مصروف رہتا ہوں۔ اللہ مجھے طویل عرصے سے یہاں رزق مہیا کر رہا ہے۔ بس یہ روٹی، نمک اور زیادہ سے زیادہ پیاز میری خوراک ہے۔ میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ندی کے کنارے لاتعداد جانور ملتے ہیں، تاہم میں انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب میں ضرر رسانی کی عمر سے نکل آیا ہوں۔ آس پاس کوئی بستی ہے بابا؟ آس پاس نہیں، کوسوں ادھر کوسوں ادھر بستیاں ہیں، لیکن قافلے ادھر سے گزرتے ہیں۔ شکریہ بابا، تم نے میرے لیے کافی محنت کی۔ کیا یہ جھونپڑا بھی تم نے خود ہی تیار کیا ہے؟ ہاں بیٹی، بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت میرا بدن اتنا کمزور نہیں تھا۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں بابا خان؟ بدقسمتی یہ ہے کہ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں رکھ سکتی، لہٰذا میں وہ کچھ نہ کر سکوں گی جو کرنا چاہتی ہوں۔ میں سمجھا نہیں بیٹی، سمجھنے کی کوشش بھی تمہارے لیے بے سود ہوگی۔ راول خان کے ہم نسل، بہتر ہے کہ اب تم دوسری دنیا میں جا کر عبادت کا سلسلہ از سر نو جاری کرو۔ بوڑھا حیرت سے جوزفائن کو دیکھنے لگا، لیکن جوزفائن نے پستول نکال کر بوڑھے کی پیشانی پر فائر کر دیا۔ اس کے ہونٹ بڑبڑائے، غالباً وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس کا بدن لڑک کر پتھر سے نیچے آ گرا۔ جوزفائن نے ایک اور گولی اس کے سینے میں اتار دی اور بوڑھا سرد ہو گیا۔ تیرا یہی قصور تھا بوڑھے کہ تو راول خان کا ہم نسل ہے، اور میرے سینے میں انتقام کا جو آتش فشاں کھول رہا ہے وہ صرف راول خان کے ہم نسلوں کے خون سے ہی سرد پڑ سکتا ہے۔ اس نے بوڑھے کی لاش کو ایک ٹھوکر ماری اور آہستہ آہستہ جھونپڑی کی جانب بڑھ گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔